16 اپریل بدھوار کا دن سبھی دوستوں کے لیے شبھ کامنائیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان کے ہندوکش علاقے میں 5.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کا مرکز بغلان سے 167 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ زلزلے کی گہرائی 121 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے جھٹکے پاکستان کے خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور لاہور سمیت کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے، جسے لوگ خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل۔ امریکی امداد میں کٹوتی کے نتیجے میں افغانستان میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ امدادی اداروں کے مطابق اس اقدام سے لاکھوں افغان بچوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو زندہ رہنے کے لیے انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے غیر ملکی امداد کے معاہدوں کی منسوخی کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ امدادی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اثرات نہ صرف افغانستان بلکہ دیگر بحران زدہ علاقوں میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ امریکہ میں بین الاقوامی طالب علموں کی ویزا کی اچانک منسوخی نے خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں طالب علموں کو ان کی قانونی حیثیت ختم ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اقدام بغیر کسی پیشگی اطلاع کے کیا گیا، جس نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو حیران کر دیا ہے۔ امیگریشن وکلاء کے مطابق حالیہ دنوں میں طالب علموں کی جانب سے مشورے کے لیے کالز میں اضافہ ہوا ہے۔ ان میں سے کئی طالب علموں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس صورتحال نے تعلیمی اداروں اور نسلی حقوق کے کارکنوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ہارورڈ یونیورسٹی کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ ہارورڈ، جو امریکہ کی سب سے پرانی اور امیر ترین یونیورسٹی ہے، نے حکومتی نگرانی کے وسیع مطالبات کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر یونیورسٹی ان مطالبات کو قبول نہیں کرتی تو اس کی ٹیکس مستثنی حیثیت ختم کر دی جائے گی۔ ہارورڈ نے اپنے کیمپس میں فلسطین حامی مظاہروں اور دیگر مسائل پر حکومتی دباؤ کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ نے یونیورسٹی کو $2.3 ارب کی امداد روک دی ہے۔ یہ تنازعات امریکی تعلیمی آزادی اور حکومتی کنٹرول کے درمیان ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ تنازع اس بات کا امتحان بن سکتا ہے کہ حکومت کی طاقت کہاں ختم ہوتی ہے اور تعلیمی اداروں کی آزادی کہاں شروع ہوتی ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں چین نے اپنی فضائی کمپنیوں کو امریکی ایسوسی ایشن کمپنی بوئنگ سے جیٹ طیاروں کی خریداری روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے امریکی کمپنیوں سے طیاروں کے پرزے اور ساز و سامان خریدنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے چینی اشیاء پر 145% تک ٹیرف عائد کرنے کے جواب میں کیا گیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یوکرین کے ساتھ مستقل امن معاہدے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی نے سینٹ پیٹرز برگ میں پوتین سے ملاقات کے بعد یہ بیان دیا۔ تاہم جنگ بندی اور امن معاہدے کے لیے مذاکرات میں ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ روس نے امن معاہدے کے لیے یوکرین کے نیٹو میں شمولیت پر مستقل پابندی سمیت فولادی ضمانتیں طلب کی ہیں، جبکہ امریکہ نے 30 دن کی جنگ بندی کی تجویز دی ہے۔ یہ مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسرائیلی حکومت کے جنگی بجٹ اور جنگ پر زور کے باوجود ایک حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر اسرائیلی جنگ نہیں چاہتے۔ وہ اسرائیلی معیشت پر جنگ کے اثرات کے بارے میں بھی فکر مند ہے اور بامقصد مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بجٹ کو فتح کا بجٹ قرار دیا، لیکن عوامی رائے اس کے برعکس ہے۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں امریکہ سے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی کھیپ حاصل کرنے کی تیاری کی ہے، جس میں فضائیہ کے لیے 3000 سے زیادہ گولہ بارود شامل ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے ایلیٹ کمانڈوز یونٹ شایتی 13 کے 200 سے زیادہ موجودہ اور سابق ارکان نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں اسرائیلی بحریہ کے ایلیٹ کمانڈوز یونٹ شایتی 13 کے 200 سے زیادہ موجودہ اور سابق ارکان نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں غزہ میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ رہائی ضروری ہے، چاہے اس کے لیے فوجی کارروائیوں کو روکنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ اقدام اسرائیلی فضائیہ کے تقریباً 1000 موجودہ اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے خط کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے بھی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کی حمایت کی تھی۔ ان خطوط میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جنگ اب قومی سلامتی کے بجائے سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے جاری ہے،
اور اس کے نتیجے میں بے گناہ شہریوں اور فوجیوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجویز کا جواب 48 گھنٹوں کے اندر دے گی۔ غزہ کی پٹی میں فائر بندی کے لیے جاری مذاکرات کے دوران حماس کے رہنما نے بتایا کہ تنظیم وسیع مشاورت میں مصروف ہے اور جلد ہی وساطت کاروں کے ذریعے اپنا جواب پیش کرے گی۔ یاد رہے اسرائیل نے حماس کو 45 دن کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے، جس کے بدلے غزہ میں موجود آدھے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی شرط رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر مسلح ہو جائے، جسے حماس نے سرخ لکیر قرار دیا ہے اور اس پر سودے بازی سے انکار کیا ہے۔ مصری ثالثوں کے ذریعے پیش کی گئی اس تجویز میں جنگ بندی کے دوران امداد کی فراہمی اور معاہدے کے پہلے ہفتے میں قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ حماس کے مسلح ونگ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی ایڈن الیگزینڈر کو پکڑنے والے عسکریت پسندوں کے گروپ سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ترجمان نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ حملے نے اس علاقے کو نشانہ بنایا جہاں الیگزینڈر کو حراست میں رکھا گیا۔ الیگزینڈر جو نیو جرسی سے تعلق رکھتے ہیں اور اسرائیلی فوج کے 21 سالہ سپاہی ہیں، 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملے کے دوران اغوا کیے گئے تھے۔ یروشلم میں حالیہ احتجاج میں مظاہرین نے یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جو اغوا کے بعد 555 دن سے قید ہیں۔ ادھر مالدیپ نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر اسرائیلی سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ اقدام اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر جاری مظالم اور نسل کشی کے خلاف سخت موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ مالدیپ کے صدر نے اس فیصلے کی توثیق کی جو فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ مالدیپ کی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد لیا گیا اور اس کے تحت کینیڈین ایسوسی ایشن آف یونیورسٹی ٹیچرز نے اپنے ارکان کو امریکہ کے غیر ضروری سفر کے خلاف متنبہ کیا ہے۔ یہ انتباہ خاص طور پر ان ماہرین تعلیم کے لیے ہے جن کا تعلق ان ممالک سے ہے جن کے امریکہ کے ساتھ کشیدہ سفارتی تعلقات ہیں یا جنہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ ایسے افراد کو امریکی سفر کے دوران محتاط رہنا چاہیے کیونکہ موجودہ حالات میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ بیانات میں کہا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ موقف سلطنت عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مثبت اور تعمیری بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے معاہدے تک نہیں پہنچا جا سکتا تو فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے مشیروں سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ایران کے حوالے سے صورتحال بہت اچھی ہے۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوجی صلاحیتوں پر واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ انقلابی گارڈز کے ترجمان نے کہا کہ قومی سلامتی اور دفاعی صلاحیتیں ایران کے لیے ایک سرخ لکیر ہیں جن پر کسی بھی صورت میں بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ بیان وائٹ ہاؤس کے خصوصی ایلچی کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کے اگلے دور میں یورینیم کی افزودگی اور ہتھیاروں کے پروگراموں کی تصدیق پر توجہ دی جائے گی۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی نے حالیہ بیانات میں کہا ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کے بارے میں نہ تو پر امید ہیں اور نہ ہی مایوسی کا شکار ہیں، تاہم انہوں نے واشنگٹن کے بارے میں اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ خامنائی نے 2015 کے ایٹمی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس معاہدے میں کی گئی غلطی کو دوبارہ نہ دہرایا جائے اور ملک کے مسائل کو ان مذاکرات سے جوڑنے سے گریز کیا جائے۔ یہ بیانات سلطنت عمان میں امریکی وفد اور ایرانی وزیر خارجہ کی سربراہی میں ایرانی وفد کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور کے بعد سامنے آئے۔ مذاکرات کو مثبت اور تعمیری قرار دیا گیا اور دوسرا دور اگلے ہفتے عمان میں منعقد ہونے کی توقع ہے۔ اردن کے جنرل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے حالیہ دنوں میں مملکت کی سلامتی کے خلاف خطرناک منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ ان منصوبوں میں میزائلوں کی تیاری، تباہ کن آلات کی درآمد اور ڈرون طیاروں کا استعمال شامل تھا۔ انٹیلیجنس حکام نے 16 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے جو 2021 سے مختلف تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ترکیہ نے آیا صوفیہ مسجد کے قیمتی گنبدوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے جو ایک تاریخی اور ثقافتی اہمیت کی حامل عمارت ہیں۔ آیا صوفیہ جو پہلے ایک گرجا گھر تھی 1486 سال پرانی ہے اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک مسجد کے طور پر استعمال ہو رہی۔ 2020 میں اسے دوبارہ عبادت کے لیے کھولا گیا جبکہ اس سے پہلے مصطفی کمال پاشا کے دور میں اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔
ट्यूलिप सिद्दीक, जो बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन और साबिक वजीर हैं, ने बांग्लादेश में अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को सियासी इंतकाम करार दिया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपनी खाला माजूल वजीर आजम शेख हसीना से गैर कानूनी तौर पर जमीन हासिल की थी। ताहम ट्यूलिप सिद्दीक ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बांग्लादेशी हुकाम ने उनसे बराह रास्त रब्ता नहीं किया और मीडिया के जरिए उनका ट्रायल किया जा रहा है। उनके वकला का कहना है कि ये इल्जामात सियासी मुहरकात पर मबनी है और इनका मकसद उन्हें बदनाम करना है। दोस्तों, ये था आज की अहम आलमी खबरों का अहवाल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।